کہ دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ قلوب کے حوالے سے جو بات ہے اس میں واضح پیغام ہے کہ ہم تو اس باری تعالیٰ کی شکر، اس باری تعالیٰ کا فضل، اس باری تعالیٰ کا احسان، اس باری تعالیٰ کا تعریفیں ساری رب العزت کی، جس کی شان لا تعداد، جس کے احسانات لا تعداد، جس کے کرم لا تعداد، جس کے فضل لا تعداد۔ تو اسی فضل کے شکر ادا کرنے کی صورت میں صلحاء، فقہاء، کاملین، اولیاء اللہ نے اپنی زندگی کو منصوب اور مقید کر کے رکھا کہ جتنا وقت اللہ رب العزت کے ذکر، اس کے شکر میں گزرے، اصل زندگی کا وقت وہی ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت میں کامل شخص نے خواب دیکھا کہ سرور کونین نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور آپ نے رحمت عطا فرمائی۔ تو اس معاملے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں حضور کی سایہ رحمت میں شامل ہیں۔ تو اس شخص نے ایک نیاز پیش کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کو مزید وسیع فرماتے ہوئے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ مبارک فرمایا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفقت فرمائیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پہ فخر ہے، علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور آپ نے رحمت عطا فرمائی۔ تو اس معاملے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس محفل میں حضور کی سایہ رحمت میں شامل ہیں۔ تو اس شخص نے ایک نیاز پیش کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کو مزید وسیع فرماتے ہوئے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ مبارک فرمایا۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفقت فرمائیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پہ فخر ہے۔ تو حضور نے یہ فخر کا جملہ اس لیے عطا فرمایا کہ اس امت کے شامل ہونے میں کاملین نے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں اپنے آخری محبوب کی امت میں عطا فرما۔ تو اس سے امت کے مرتبے کو کمال ملا۔ پھر اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں حضرت جعفر بن نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی ان کے دل کو خیال پیش آیا کہ شام کے لنگر میں انجیر اور زیتون لایا جائے۔ تو اپنے ایک صاحب کو لنگر دیا اور لے کے آئے۔ شام ہوئی، جب مغرب کی اذان کا وقت قریب آیا، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انجیر مبارک اپنے منہ مبارک میں رکھی اور فوراً نکال کے باہر رکھ دی، رزق کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو صاحب نے عرض کیا کہ آقا آپ نے بڑی محبت سے مجھے حکم فرمایا تھا کہ لے آؤ اور میں لے آیا ہوں، تو اب آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے دل سے ندا آئی کہ اے بندے، تو اپنی خواہش کی صورت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، اس وجہ سے پھر اب جس وجہ سے تو غافل ہوا اس چیز کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ تو میں نے اس لیے نکال کے رکھا کہ میں اگر کھاتا ہوں تو ذکر رب تعالیٰ سے میں دور نہ ہو جاؤں، اگر نہیں کھایا خیال کیا تو ذکر سے دور ہوا تو کھانے سے کتنا دور ہو جاؤں گا۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کتنا کاملین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، کتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، کتنا ذکر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح باقی زندگی کی باتیں ہم خود احتساب کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو اسی طرح اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔